अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कल सीरत नबी में अंसार का इस्तराब और गम के बारे में जिक्र था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से सारी हकीकत सामने रखी कि नए मुस्लिमों को क्यों ज़्यादा से ज़्यादा तोहफे और गनीमत दी गई, तो सब अंसार रोने लगे और राज़ी हो गए। अब आगे फतह मक्का के बाद के सराया और उम्माल की रवानगी। इस तवील और कामयाब सफ़र से वापसी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में कदरे लंबा क़याम फरमाया। इस दौरान आप वफूद का इस्तकबाल फरमाते रहे जो मुसलमान होने दूर दूर से आ रहे थे। हुकूमत के उम्माल भेजते रहे और दायाने दीन को रवाना कर फरमाते रहे, और जिन्हें अल्लाह के दीन में दाखिले और अरब के अंदर बर्पा अमर वाक़या के सामने सुपर अंदाजी से इनकार व इस्तकबार था, इन्हें सरुंगो फरमाते रहे। इन उमूर का या इन कामों का मुख्तसर सा खाका पेश खिदमत है। तहसीलदारान ज़कात। गुज़श्ता मबाहस से मालूम हो चुका है कि फ़तेह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी के अव्वल आखिर में तशरीफ़ लाए थे। 9 हिजरी का हिलाल मुहर्रम तुलू होते ही आपने कबाइल के पास सदक़ात के वसूली के लिए अमाल रवाना फरमाए, जिनकी फहरिस्त नीचे दी गई है। उम्माल के नाम उइना बिन हसन, यजीद बिन हुसैन, अबादा बिन बशर शहली, राफा बिन मकीस, उमरू बिन आस, जहाक बिन सफियान, बशीर बिन सुफियान, इब्नुल लबिया अजदी, महाजरीन अबी उम्मिया, ज़ियाद बिन लबब, अदी बिन हातिम, मालिक बिन नवैरा, ज़बरकान बिन मदर, कैस बिन आसिम, अला बिन हजरी, अली बिन अबी तालिब। वाज़ह है कि ये सारे उम्माल मुहर्रम 8-9 हिजरी में ही रवाना नहीं कर दिए गए थे, बल्कि बास की रवानगी खासी ताख़ीर से इस वक्त अमल में आई थी जब मुतल्लका कबीला ने इस्लाम कबूल कर लिया था। अलबत्ता इस एहतमाम के साथ इन आमाल की रवानगी की इब्तिदा मुहर्रम 9 हिजरी में हुई थी, और इसी से सुलह हदीबिया के बाद इस्लामी दावत की कामयाबी की वसअत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बाकी रहा फतह मक्का के बाद का दौर, तो इसमें तो लोग अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल हो रहे थे। सराया जिस तरह कबाइल की तरफ ज़कात वसूल करने के लिए उम्माल भेजे गए, इसी तरह जज़ीरा उल अरब के आम इलाक़ों में अमन व अमान के दौरे के बावजूद मुख्तलिफ मकामात पर मुतअद्दिद फ़ौजी मुहिम्मात भी भेजनी पड़ी। फ़हरिस्त है सरिया उइना बिन हसन फ़ज़ारी, मुहर्रम 9 हिजरी। आइना को 50 सवारों की कमान देकर बनु तमीम के पास भेजा गया था। वजह यह थी कि बनु तमीम ने कबाइल को भड़काकर जजिया की अदायगी से रोक दिया था। इस मुहिम में कोई महाजिर या अंसारी न था। आइना बिन हसन रात को चलते और दिन को छुपते हुए आगे बढ़े, यहाँ तक कि सहरा में बनु तमीम पर हल्ला बोल दिया। वो लोग पीठ फेर कर भागे और इनके 11 आदमी, 21 औरतें और 30 बच्चे गिरफ्तार हुए, जिन्हें मदीना लाकर रमला बिन्त हारिस के मकान में ठहराया गया। फिर इनके सिलसिले में बनु तमीम के 10 सरदार आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जाकर यूं आवाज़ लगाई, ऐ मोहम्मद, हमारे पास आओ। आप बाहर तशरीफ़ लाए तो ये लोग आपसे चिमट कर बातें करने लगे। फिर आप इनके साथ ठहरे रहे यहाँ तक कि ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। इसके बाद मस्जिद नबवी के सहन में बैठ गए। उन्होंने फ़ख्र व बहात में मुकाबला की ख्वाहिश ज़ाहिर की और अपने खतीब अतार बिन हाजिब को पेश किया। इसने तकरीर की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतीब इस्लाम हज़रत साबित बिन शमास को हुक्म दिया और उन्होंने जवाबी तकरीर की। इसके बाद उन्होंने अपने शायर ज़बरकान बिन बदर को आगे बढ़ाया और इसने कुछ फ़ख्र या अशार कहे। इसका जवाब शायर इस्लाम हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिया। जब दोनों खतिया और दोनों शायर फारिग हो चुके तो अक़रा बिन हाबिस ने कहा, इनका खतीब हमारे खतीब से ज़्यादा पुरज़ोर और इनका शायर हमारे शायर से ज़्यादा पुरगो है। इनकी आवाज़ें हमारी आवाज़ों से ज़्यादा ऊंची हैं और इनकी बातें हमारी बातों से ज़्यादा बुलंद पाया हैं।
اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین تحائف سے نوازا اور ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دیے۔ سریہ قطبہ بن عامر، سفر 9 ہجری۔ یہ سریہ تربہ کے قریب تبالہ کے علاقے میں قبیلہ خصم کی ایک شاخ کی جانب روانہ کیا گیا۔ قطبہ 20 آدمیوں کے درمیان روانہ ہوئے۔ 10 اونٹ تھے جن پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے شب خون مارا، جس پر سخت لڑائی بھڑک اٹھی اور فریقین کے خاصے افراد زخمی ہوئے۔ قطبہ کچھ دوسرے افراد سمیت مارے گئے، تاہم مسلمان بھیڑ بکریوں اور بال بچوں کو مدینہ ہانک لائے۔ سریہ ضحاک بن سفیان کلابی، ربیع الاول 9 ہجری۔ یہ سریہ بنو کلاب کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے جنگ چھیڑ دی۔ مسلمانوں نے انہیں شکست دی اور ان کا ایک آدمی تیخ کیا۔ سریہ علقمہ بن مجرد مجلدی، سریہ علقمہ بن مجرز مدلجی، ربیع الاخر 9 ہجری۔ انہیں 300 آدمیوں کی کمان دے کر ساحل جدہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ کچھ حبشی ساحل جدہ کے قریب جمع ہو گئے تھے اور وہ اہل مکہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چاہتے تھے۔ علقمہ نے سمندر میں اتر کر ایک جزیرہ تک پیش قدمی کی۔ حبشیوں کو مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سریہ رضی اللہ عنہ بن ابی طالب، ربیع الاول 9 ہجری۔ انہیں قبیلہ تی کے ایک بت کو، جس کا نام کلیسا تھا، ڈھانے کے لیے بھیجا گیا۔ آپ کی سرکردگی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمی تھے۔ جھنڈیاں کالی اور پھریرا سفید تھا۔ مسلمانوں نے فجر کے وقت حاتم طائی کے محلے پر چھاپا مار کر قلس کو ڈھا دیا اور قیدیوں، چوپاؤں اور بھیڑ بکریوں سے ہاتھ پر کر لیے۔ انہیں قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی بھی تھیں، البتہ حاتم کے صاحبزادے عدی ملک شام بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے قلس کے خزانے میں 3 تلواریں اور 3 زرہیں پائیں اور راستے میں مال غنیمت تقسیم کر لیا۔ البتہ منتخب مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ کر دیا اور آل حاتم کو تقسیم نہیں کیا۔ مدینہ پہنچے تو حاتم کی صاحبزادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جو آ سکتا تھا لاپتہ ہے۔ والد گزر چکے ہیں اور میں بڑھیا ہوں، خدمت کرنے کے طاقت نہیں رکھتی، آپ مجھ پر احسان کیجیے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے لیے کون آ سکتا تھا؟ بولی، عدی بن حاتم۔ فرمایا، وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن اس نے پھر یہی بات دہرائی اور آپ نے پھر وہی فرمایا جو کل فرمایا تھا۔ تیسرے دن پھر اس نے وہی بات کہی تو آپ نے احسان فرماتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ اس وقت آپ کے بازو میں ایک صحابی تھے، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا بھی سوال کرو۔ اس نے سواری کا سوال کیا، آپ نے سواری فراہم کرنے کا بھی حکم صادر فرمایا۔ حاتم کی صاحبزادی لوٹ کر اپنے بھائی عدی کے پاس ملک شام گئیں۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ آپ نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ انہیں اپنے گھر لے گئے اور جب وہ سامنے بیٹھے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر فرمایا، تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ، کیا تمہیں اللہ کے سوا کسی اور معبود کا علم ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر آپ نے کچھ دیر گفتگو کی، اس کے بعد فرمایا، اچھا تم اس سے بھاگتے ہو کہ اللہ اکبر کہا جائے، تو کیا تم اللہ سے بڑی کوئی چیز جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، سنو، یہود پر اللہ کے غضب کی مار ہے اور نصارا گمراہ ہیں۔ انہوں نے کہا، تو میں ایک رخا مسلمان ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فرط مسرت سے دمک اٹھا اور اس کے بعد آپ کے حکم سے انہیں ایک انصاری کے ہاں ٹھہرایا گیا اور وہ صبح شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔
ابن اسحاق نے حضرت عدی سے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے اپنے گھر میں بٹھایا تو فرمایا، او عدی بن حاتم، کیا تم رکوسی نہ تھے؟ عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی قوم میں مال غنیمت کا چوتھائی لینے پر عمل پیرا نہیں تھے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا حالانکہ یہ تو تمہارے دین میں حلال نہیں۔ میں نے کہا ہاں، قسم بخدا، اور اسی سے میں نے جان لیا کہ واقعی آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، کیونکہ آپ وہ بات جانتے ہیں جو جانی نہیں جاتی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، اسلام لاؤ، سالم رہو گے۔ میں نے کہا میں تو خود ایک دین کا ماننے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارا دین تم سے بہتر طور پر جانتا ہوں۔ میں نے کہا آپ میرا دین مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، کیا ایسا نہیں کہ تم رکوسی ہو اور پھر بھی اپنی قوم کے مال غنیمت کا چوتھائی کھاتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین کی روح سے حلال نہیں۔ آپ کی اس بات پر مجھے سرنگوں ہو جانا پڑا۔ صحیح بخاری میں حضرت عدی سے مروی ہے کہ میں خدمت نبوی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر فاقہ کی شکایت کی، پھر دوسرے آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا عدی، تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر کر سونا یا چاندی نکالے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ملے گا، یعنی زکوٰۃ دینے والا نہ ملے گا۔ سب لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے۔ اسی روایت کے آخر میں حضرت عدی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہودج نشین عورت، یعنی پردے والی عورت، ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں، اور میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے۔ اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لو گے جو نبی ابو القاسم رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا مگر اس کو کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔